ہے نہ کہ کوئی لیگل گراؤنڈ، تو ان کو تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک بین الاقوامی قوانین کا تعلق ہے، ان کے تحت بھی عمران خان کی جو گرفتاری ہے، ان کا مسلسل حراست میں رکھنا، جیل میں رکھنا، اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا آپ کو پتہ ہے، تشدد کے خلاف جو عالمی کنونشن ہے، اس کی تمام شکوں کی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت جیلوں میں نظر بند ہیں، جیلوں میں ہیں، جیلوں میں حراست میں ہیں، قید ہیں غیر قانونی طور پر، ان شکوں کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پر ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی تھی، ان کو ڈاکٹر کا ایکسیس نہیں ہے، ان کو خوراک میں بھی اس طرح کی خوراک نہیں دی جا رہی جو ان کو دینی چاہیے، ان کو ملنی چاہیے۔ بطور سابق وزیر اعظم ان کو جس طرح کی حقوق جیل مینول کے مطابق ملنے چاہیے ان کو نہیں مل رہے۔ یہ تمام نہ صرف پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ میں سمپل اتنی بات کروں گا کہ ٹرمپ صاحب کو اور امریکی حکومت کو بھی پتہ ہے، امریکہ کی کانگریس میں عمران خان کی گرفتاری اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، تو امریکہ کو بھی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا اور باقی بین الاقوامی برادری کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قوانین پاکستان نے نہیں بنائے، یہ تمام بین الاقوامی برادری نے کنسنسس کے ساتھ بنائے ہیں، اس لیے ان پر عمل درآمد کرنا اور ان پیرامیٹرز اور ان معیارات کا خیال کرنا اور ان کی پاسداری کروانا، یہ بھی بین الاقوامی برادری کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی یہ فرائض ہیں اور ان کے یہ جو ایک ذمہ داریاں ہیں، پوری دنیا کی میں بات کروں، تمام مہذب ممالک کی بات کر رہا ہوں، اس میں ان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ کو، اپنی عدالتوں کو بھی خواب خرگوش کی حالت سے تھوڑا سا باہر آ کر ان حرکات کا، ان واقعات کا اور ان غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے، اور صرف نوٹس لے کے خاموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر فیصلے کرنے چاہیے، جیسا کہ انہوں نے بشرا بی بی کو ضمانت دی، جیسا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کو ضمانتوں پہ رہا کرایا، اس بنیاد پر کہ ان کے خلاف کیسز قانونی طور پر مضبوط کیسز نہیں ہیں۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی اپنے جو ان کے فرائض ہیں آئین کے تحت ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی دہشت گردوں کے خلاف جو عملی اقدامات کریں تو وہ ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جو اقدامات ہیں کہ جو دہشت گردی کو انڈائریکٹلی سپورٹ مل رہی ہے، جیسے یہ ہنڈی اور حوالے کا کاروبار ہے، جیسے کہ غیر قانونی گاڑیوں کا کام ہے، جیسے کہ منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، اس طرح کے کئی ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو سموں کا، غیر قانونی سموں کا، یہ تمام وہ امور ہیں جو براہ راست وفاقی حکومت کی صوابدید اور اختیارات کے اندر آتے ہیں۔ غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف ایف بی آر نے قانون سازی کرنی ہے، ان کو ریگولیٹ ایف بی آر نے کرنا ہے، سمز کو، انٹرنیٹ کو، کہ اس غیر قانونی استعمال کو جو دہشت گردی کے لیے اور فیسیلیٹیشن کا کردار ادا ہو رہا ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، یہ میری نہیں ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہنڈی اور حوالے کا جو قانون ہے یہ بھی ان کا قانون ہے، یہ جو دیگر جتنے بھی ایشوز ہیں، میں ایک ایک کا نام لے کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن تمام کے تمام یہ وفاقی حکومت کی صوابدید میں اور ذمہ داری کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔ بار بار ان کو کہا گیا ہے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا، صرف دہشت گردی کے نام پر خیبر پختونخوا پر الزامات لگانے کی سیاست ضرور ہو رہی ہے۔ ہمارے وزیر دفاع صاحب نے شاید وزارت دفاع میں اپنا دفتر کا ایک دن کا بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ بیٹھ کر ٹی وی پہ بیانات ضرور دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر وفاق کی بنتی ہے، ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے شہداء، پولیس ہو یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، خون بہتا جا رہا ہے، لیکن جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست رابطہ کرے، بات چیت کرے، مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کرے، اقدامات کرے۔ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ افغانستان میں آپ مجھے بتائیں ہمارے یہ جو حکمران ہیں ان میں سے کہ کون گیا ہے وہاں پر مرکز سے افغانستان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، یا ان کے کسی ذمہ دار کو پاکستان بلایا ہو؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈائریکٹلی اور ایک اس طریقے سے ہو رہا ہے، براہ راست نہیں ہو رہا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ذمہ دار ملکوں کا نہیں ہوتا، ذمہ دار حکومتیں ایسا رویہ نہیں رکھتی، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کٹی نہیں کرتی کہ ہماری کٹی ہے، ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ انٹریکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ان کو ٹیبل پہ لایا جاتا ہے۔ اور تو چھوڑیں افغانستان کے ساتھ ہم سرحد کا مسئلہ نہیں ایشو کر رہے، روزانہ ترخم کی سرحد بلاک ہو جاتی ہے، ان کو بھی نقصان، ہمیں بھی نقصان۔ سرحد کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے معاملے میں جو سنجیدگی وفاق کی طرف سے ہونی چاہیے اس کا بالکل اظہار بھی ہو رہا ہے، البتہ سیاست ضرور ہو رہی ہے، لیکن
جہاں تک ہمارا تعلق ہے آج بھی، اب جب ہم جیسے یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. ایپیکس کمیٹی میں فوجی حکام بھی شریک ہیں، ہمارے بھی شریک ہیں. میں بھی مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے چونکہ کاشف کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس لیے میں یہاں آ گیا. لیکن اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آج کا جو ایجنڈا ہے وہ خصوصی طور پر کرم ایجنسی کے حوالے سے، کرم ڈسٹرکٹ میں جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے چل رہا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے پہ بات ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری جہاں تک پوری کر سکتے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن وفاق کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب 4 مہینے 5 مہینوں